اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الناصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار مدد فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما کے دل میں خیال آیا کہ انہیں ایسے لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد یاد رکھو، کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے ہی تمہیں نصرت عطا کی جاتی ہے اور ان کے وسیلے سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، بے شک تمہیں تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے ہی رزق دیا جاتا ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار کیا جاتا ہے. ناظرین کرام، آج ہم اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ نبی کا ذکر کریں گے، اس پیغمبر کا ذکر کریں گے جو سارے انسانوں کے باپ ہیں. 1000 سال طویل عمر پائی اور 10,000 برس وہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دستے قدرت سے بنایا اور جنت میں ان کو رکھا. اور پھر سیدہ حوا، ان کی جو عالیہ محترمہ تھی، ان کی زوجہ تھی، ان کو پیدا کیا. ان کو کس طرح پیدا کیا اس میں مختلف روایات ہیں کہ ان کی پسلی سے پیدا کیا، بعض نے کہا کوئی خاص اس میں میٹیریل تھا جس سے ان کو پیدا کیا گیا. بہرحال قرآن حکیم کی 11 صورتوں میں اس پیغمبر پاک کا ذکر پاک ہے اور 25 مرتبہ آیا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ذکر ہے کہ کس طرح ان سے لغزش ہوئی تھی اور شیطان جو تھا ابلیس، وہ ابلیس کس طرح بنا، وہ عزازیل کس طرح بن گیا، وہ کس طرح راندہ درگاہ بن گیا، اس نے کیا سازش کی تھی سیدنا آدم علیہ السلام کے خلاف اور اولاد آدم کے خلاف، اور آج تک وہ جو ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، وہ ازل سے لے کر انسانوں کا اور اولاد آدم کا دشمن کیوں ہوا، اس نے کیا کیا وارداتیں کی اور کیا کیا وارداتیں وہ کرتا ہے. قرآن حکیم میں سیدنا آدم کی تخلیق کا، آپ کی پیدائش مبارک کا اور ملائکہ کا آپ کو سجدہ کرنے کا ذکر پاک ہے. اور پھر ابلیس نے انکار کیوں کیا. آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو ابلیس جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے، برائیوں کی طرف لے جاتا. تو آج ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ابلیس کو کس چیز نے جو تھا وہ راہ حق سے ہٹا دیا اور اس کو ذلیل و رسوا کیا اور اس کو پھینک دیا گیا، آسمانوں سے زمین پہ پھینک دیا گیا. کہاں وہ اس کا تخت بچھتا تھا اور کہاں وہ ملائکہ کا سردار اپنے آپ کو کہتا تھا، وہ وجہ کیا تھی. اسی طرح خلافت اور یہ جو نیابت عرضی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے عطا کی سیدنا آدم علیہ السلام کو، وہ کون سے علوم تھے جو ان کو عطا کیے گئے اور فرشتوں پہ ان کی فوقیت کی گئی. پھر ان کو کس وجہ سے، وہ کون سی لغزش تھی جن کی وجہ سے ان کو جنت سے جو نکلنے کا حکم دیا گیا. پھر یہاں وہ کس سرزمین پہ آئے، پھر وہ جس سرزمین پہ آئے یہ جو خوشبوئیں جنت کی لائے تھے وہ کس طرح یہاں پہ آئیں، حجر اسود کو کس طرح لائے، اور تعمیر کعبہ سب سے پہلے انہوں نے کیسے کی. وہ جو ہے معمار کعبہ بھی ہیں سیدنا آدم علیہ السلام، ان کی اولاد پاک، پھر وہ کیسے نسل پاک بڑھی کہ ہر روز جو تھا وہ ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے.
اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہم کریں گے. پھر رب تعالیٰ کی حضور جب انسان توبہ کرتا ہے تو سیدنا آدم علیہ السلام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ رحیم و کریم، اور اس کی بارگاہ میں کس طرح دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اس سے بھی ہمیں پتہ چلے گا. اسی طرح یہ جو وسوسہ ہوتا ہے اور شیطان کے جو حملے ہوتے ہیں اس پہ بھی بات ہوگی، اور خاص طور پہ عصمت انبیاء پہ بھی آج ہم بات کریں گے. اور ایک کتاب امریکن میں مسلمان جو ہیں ان کی بڑی مشہور کتاب ہے ایون دی اینجلز آسک. یہ جو ہے جیفر لینگ کی کتاب ہے، بڑی مشہور، ایون دی اینجلز آسک، کہ حتیٰ کہ فرشتے بھی پوچھتے ہیں. اس میں انہوں نے موجودہ حالات میں بھی لکھا ہے ایک بڑا اہم واقعہ کہ امریکہ میں ایک جو عالم دین تھے انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ عورتیں مسجد میں نہ آئیں، اور دوسری دفعہ بھی کہا دوسرے جمعے مسجد میں نہ آئیں. تیسری مرتبہ بہت سخت الفاظ جو میڈیا پہ نہیں کہے جا سکتے، انہوں نے کہا کہ اس طرح کہا کہ اٹھا کے تمہیں باہر پھینک دیں گے، اور ساتھ جو زبان استعمال کی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس کی وجہ سے جیفر لینگ نے لکھا کہ 125 میرے علم کے مطابق جو مسلمان نیو کنورٹس تھی عورتیں وہ اسلام ہی چھوڑ گئیں اور مرتد ہو گئیں. تو وہ ایون دی اینجلز آسک جو ہے اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے. اس نے کہا کہ وہ فرشتوں نے اس وقت جو کہا تھا نا کہ یا اللہ تو ان کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گا، تو اس لحاظ سے اس نے کتاب کا نام رکھا ایون دی اینجلز آسک. ناظرین کرام، آج سیدنا آدم علیہ السلام کی قبولیت توبہ جو تھی وہ کس طرح ہوئی، اور پھر اسے اولاد آدم کے لیے اور خاص امت محمدی علیہ صاحب صلاۃ کے لیے کون کون سے اسباق ہیں، آج اس پہ ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں میرے سپر سٹار ہیں پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب. ان کے ساتھ علامہ محمد احمد برکاتی درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان کے ساتھ بہت ہی قابل شخصیت ہے ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری. گجرات بوکن شریف کی ایک بہت بڑی جو ہے خانقاہ ہے، درگاہ، وہاں کے یہ سجادہ نشین صاحب کے بڑے صاحبزادے. میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر محمد اعظم نوری سے. جی نوری صاحب، کیا توبہ ہوتی ہے اور سیدنا آدم علیہ السلام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیث صاحب قبلہ، میں شب معراج رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضرت آدم علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں جو خراج محبت رحمت کونین نے آپ کو پیش کیا اپنا باپ ہونے کے ناطے، ابو البشر ہونے کے ناطے، وہ اس سے آغاز کرنا چاہوں گا. جب شب معراج حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انت خیر الناس، کہ اے آدم علیہ السلام آپ انسانیت میں سب سے بہتر ہیں. لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ مَعَكَ سِتَّةَ أَشْيَاء، اللہ رب العالمین نے آپ کو 6 فضیلتیں عطا کی ہیں. پہلی فضیلت فرمایا رب ذوالجلال نے خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، اس مالک نے اپنے دست قدرت سے، اپنے ہاتھ سے، بڑی محبتوں سے مرحلہ در مرحلہ آپ کو پیدا کیا ہے. دوسری فضیلت اکرمک بالعلم، اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ علم عطا کیا ہے جس نے آپ کو مسجود ملائک بنا دیا. تیسری فضیلت اسجد لک الملائکتہ، اللہ نے اپنے سارے فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدہ ریز کر دیا. چوتھی فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَعَنَ مَن لَّمْ يَسْجُدْ لَكَ، جس نے آپ کے سامنے جھکنے سے اعلان کیا رب نے اسے ملعون قرار دے دیا، اسے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا. پانچویں فضیلت وَكَرَّمَكَ بِإِمْرَأَةٍ مِّنْكَ حَوَّا، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے آپ کو عزت عطا کی. اور چھٹی فضیلت فرمایا وَأَبَاهَ لَكَ الْجَنَّةَ بِحَذَافِيرِهَا، رب ذوالجلال نے آپ کو پیدا کر کے ساری جنت آپ کے لیے اوپن کر دی اور کہا کہ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے آپ کا دل کرتا ہے، جو چاہیں جہاں سے چاہیں جتنا چاہیں، ساری جنت جو ہے وہ آپ کے لیے کھول دی گئی ہے. آج ہم خاص طور پہ آپ کی جس قبولیت توبہ پہ بات کرنے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، میں قرآن مجید کی 2 سورتوں کی روشنی میں یہ چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بالعموم
ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ جو اللہ کے حضور میں توبہ کے لیے دعا مانگی تھی وہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ دعا تھی. اور بہت سے لوگ نادانی میں غلط فہمی میں اسی پہ ایمفیسائز کرتے ہیں، حالانکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور تفاسیر میں بے شمار دعاؤں کا ذکر آیا ہے کہ جب آدمی اللہ کے حضور میں معافی طلب کر رہا ہوتا ہے تو وہ کسی ایک جملے پہ اکتفا نہیں کرتا، وہ کئی اعتبارات سے اللہ کے حضور میں عرض گزاشت کرتا ہے. رہ گئی یہ دعا تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 37 ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. حضرت آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھے، اور آگے متصل آیت نمبر 38 میں ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. کلمات سیکھ لیے، دعا مانگ لی، لیکن پھر حکم ہوا کہ اب جنت سے زمین پہ اتر جاؤ. ٹھیک، یہ جو اللہ کی قربت سے دوری ہے، اس سبب سے حضرت آدم علیہ السلام پشیمان و پریشان تھے. کتنے برس روتے رہے؟ 200 سال، اور ایک روایت میں 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام آہو بکا کرتے رہے. اور سورہ اعراف میں چلے جائیں تو وہاں پر آیت نمبر 23 میں اس دعا کا ذکر ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور آگے متصل آیت نمبر 24 میں پھر ہے کہ فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. یعنی دعا کے بعد انہیں جنت سے زمین پہ اتارا گیا، اور وہ زمین میں آہ و فوغاں کا سلسلہ جاری رہا تا آ کے مستدرک حاکم میں، طبرانی میں، دلائل النبوہ میں، در منصور میں، ہر کتاب میں یہ حدیث ملے گی. ایون علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا کہ جس کے راوی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس میں حضرت آدم علیہ السلام نے بالآخر وہ دعائیں مانگتے 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 اس دعا پہ آ کے اپنی اس توبہ کو عروج پہ پہنچا دیا جب یہ کہا اللہم انی اسألوک بحق محمد لما غفرت لی، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. جب جیسے ہی عرض کی تو رب ذوالجلال نے فوراً کہا کیف عرفت محمدًا ولم اخلقہ، اے آدم ابھی تو میں نے اپنے اس محبوب کو دنیا میں بھیجا بھی نہیں، پیدا بھی نہیں کیا، آپ کیسے جانتے ہیں؟ How do you know him? How do you know him? تو جواب سنیے حضرت آدم علیہ السلام کا، اور اس جواب کے ایک ایک لفظ میں یقین جانیے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بلندیاں ہیں کہ انسان کے ایمان کو وجد آتا ہے. اور ہمارے لیے بھی یقین فخر کی بات ہے، وجد کی بات ہے کہ جب حضرت یعنی اللہ رب العالمین نے وہ آپ کہا کرتے نا فرام ویری فرسٹ ڈے، پہلے دن سے ہی رب ذوالجلال نے یہ راستہ دکھا دیا کہ قبولیت توبہ کا لانگ وے کیا ہے اور شارٹ وے کیا ہے. پہلے دن سے دکھا دیا. لانگ وے وہ تھا کہ ربنا ظلمنا سے دعائیں شروع ہوئیں اور مانگتے 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 بالآخر شارٹ وے پہ جب پہنچے نا تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا. ایک شعر سن لے خوبصورت، سبحان اللہ، وہ حرم کے راستے سے پہنچ گئے خدا تک، سبحان اللہ، وہ حرم کے راستے سے تو پہنچ گئے خدا تک، تیری راہ گزر سے جاتے تو کچھ اور بات ہوتی. یہ تیری راہ گزر جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا. اچھا جی، اپنا برکاتی صاحب، مراتے میاں بیوی نے جاپانی تھے، چونکہ ان کا جاپان بہت تعلق ہے. اس نے کتاب بہت زبردست لکھی ہے زخیم، اس میں ایک بات بڑی خوبصورت تھی، اور میں تو خیر وہ پہلی دفعہ اس زمانے میں پڑھی تھی کافی عرصہ پہلے. اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں جی حضرت آدم جو تھے ان سے یہ ہوگی، نعوذ باللہ غلطی کا لفظ کہتے ہیں، بعض اس سے بھی بڑے لفظ کہہ دیتے ہیں. اس نے کہا رب نے تو شروع میں کہہ دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ باقی چیزیں ہمارے سمجھانے کے لیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پوری کائنات ارضی کے جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے والد محترم کے حوالے سے، جو یقیناً ہمارے بھی والد محترم ہیں، ان کی عظمت توبہ اس پہ اپنی گزارشات عرض کرنے کے لیے حاضر ہیں. تو یقینی طور پر یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ یہ طریقہ بھی رہا ہے کہ اپنے باپ کی غلطیاں کوئی کسی کو نہیں بتاتا بلکہ ان کی اچھائیاں بیان کرتا ہے. یہ ہر بندے کا اصول ہے، دستور ہے. تو جو ابو البشر ہیں ان کی اچھائیاں، ان کی خوبیاں، ان کے خصائل، یہ سارے کے سارے بیان کرنا ان کی نیک اولاد کا ہی حصہ ہے، اور وہ اولاد نہیں ہے جو اپنے باپ کی غلطیاں نکالے. تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں
کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، جس کا فاعل خود آدم علیہ السلام نہیں ہے بلکہ اس کا فاعل اللہ نے شیطان کو قرار دیا، ٹھیک، خود بہکے نہیں، ذمہ دار شیطان ہے، اس نے بہکایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ضمن میں آ کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ عرض کی، یا اللہ یہ آدم علیہ السلام وہی تھے جن کو تو نے اپنے ید قدرت سے بنایا؟ فرمایا ہاں۔ یہ وہی ہیں جن کو جنت میں آزاد رہنے کی اجازت فرمائی؟ جی ہاں۔ یہ وہی ہیں جن کو مسجود ملائک بنایا؟ ایک ایک چیز عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک۔ آخر میں کہنے لگے یا اللہ پھر ہوا کیا؟ اتنی سی بات پہ وہ جو شیطان نے ان سے لغزش کروائی اسی بات پہ جنت سے نکال دیا، یہ کیا پھر محبت کا انداز ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے ابراہیم آپ جانتے ہو جہاں محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں چھوٹی سے چھوٹی بات چھوٹی نہیں وہ بھی بڑی گنی جاتی ہے، لہٰذا سب سے پہلے لباس غائب ہوا۔ اس کے بعد اب سوال یہ ہے کہ وہ جنت کا پاکیزہ ماحول، جنت کے اندر صرف دو ہی ہستیاں انسانی وجود کے ساتھ، تو پھر یہ لغزش کیوں؟ قرآن پاک نے واضح فرمایا یہ اصل میں ہونا نہیں تھا، بلکہ شیطان نے جنت کے پاکیزہ ماحول میں ان کے سامنے اللہ کی قسم اٹھا دی تھی۔ اچھا، تو اللہ کے نام پہ بس اللہ کے نام، وَقَاسَمَهُمَا، اس نے دونوں کے سامنے قسم اٹھائی اور کہنے لگا کہ میں تو انی من الناسحین، میں تو نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں۔ جب ایک بندہ جنت کے ماحول میں قسم اٹھا دے تو پھر یقینی طور پر یہ ہماری عدالتیں بھی تو حلف نامہ قبول کرتی ہیں چاہے لوگ جھوٹا جمع کرواتے ہیں، لیکن وہ جنت کے ماحول میں نبی کے سامنے قسم اٹھانی تو یقیناً حضرت آدم علیہ السلام نے قبول ہی فرمانا تھا۔ اور قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قسم کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ذات کی نفی کر کے جس کی قسم اٹھا رہے ہیں اس کو عظیم بنا کے دوسرے کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اب اس نے آپ کو نہیں دیکھنا، جس کی قسم دے رہے ہیں اس کو دیکھنا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اس دوراہے پہ آ گئے کہ اب اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اگنور کریں یا اس عظمت کو تسلیم کریں۔ جب عظمت کو تسلیم کیا ہے تو پھر یہ ان سے لغزش بنی اور ان کی اپنے وے پہ نہیں تھی بلکہ اللہ کے نام پہ یہ سب کچھ ہوا۔ تو لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آدم نے غلطی کی، نعوذ باللہ انہوں نے خطا کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، یہ شیطان نے ان کو پھسلا، شیطان نے ان سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایسے ہی چونکہ سیدنا آدم کا ذکر آ گیا تو ایک بہت دلچسپ بھی بات یاد ہے، مولانا تام بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے منطق کے عالم اور استاذ العلماء، بہت بڑی ہستی تھے، وہ لاہور آئے ہوئے تھے یوم رضا پہ، تو بہت دلچسپ قاضی عبدالنبی کوکب، علامہ احمد علی قصوری وغیرہ نے یہ کی تھی، بڑے بڑے لوگ تھے اس میں، پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی، علامہ علاؤالدین صدیقی وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے لوگ تھے جس میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس پہ بحث لوگ کرتے ہیں کہ علم جزئی تھا کہ کلی تھا۔ انہوں نے کہا آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا وَآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہتے تم کلی کی بحث کرتے ہو وہاں کلّا، ایسے ہی یاد آ گیا میں نے کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس موضوع پہ آج ہم بحث کر رہے ہیں اللہ رب العزت نے اس میں ہمارے سمجھنے کے لیے بہت سارے فوائد اور اسباق رکھے ہیں۔ میں آغاز یوں کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اس بات کی طرف آپ نے بھی اشارہ فرما دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ جو الفاظ ہیں یہ اشارۃ النص سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے بالآخر آدم علیہ السلام کو دنیا میں ہی بھیجنا تھا اور زمین کے لیے خلیفہ بنایا تھا، جنت کے لیے یا آسمان کے لیے خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ منشائے الہی شروع سے ہی یہی تھا۔ اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت قاضی ابن العربی، محمد ابن العربی، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سارے الفاظ جو اس قصہ میں بیان ہوئے ہیں، کہیں ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، کہیں فرمایا فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، اور پھر مفسرین نے اسے کبھی خطا قرار دیا اور کبھی اس طرح کی ساری چیزیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل بات اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمائیں کہ تو نے خطا کی، یا اللہ آدم کو یہ کہے کہ تو اسے لغزش ہوئی، وہ اللہ کا حق بھی بنتا ہے اور وہ آدم کو ارشاد فرما سکتا ہے ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کی طرف یہ نسبت کریں۔ یہ بنیادی چیز جو ہمارے سمجھنے والی ہے کہ ہم یہ کہیں ان سے خطا ہو گئی یا آپ بہل گئے یا پھسل گئے، کہا یہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم یہ بات کریں۔ اور دوسری وہ حدیث مبارکہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالا اعلیٰ میں
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی اور حضرت موسیٰ نے وہی سوال کیا اور شاید ہمارے لیے کیا، ہمارے سمجھانے کے لیے کیا، ساری باتیں ہمارے لیے ہوتی ہمارے، اور آپ نے عرض کیا یا آدم انت ابونا واخرجتنا من الجنہ، آپ ہمارے باپ ہیں اور یہ کیسا باپ ہے کہ جس نے ہمیں بھی جنت سے نکلوا دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ استفاک اللہ بکلامہ وخط لک بیدہ، اللہ نے تجھے اپنے کلام کا شرف عطا فرمایا ہے اور تجھے وہ معجزہ عطا فرمایا ہاتھ کا، اتنے کمالات عطا فرمائے، اتلومنی علی امر قدرہ اللہ علی قبل ان یخلقنی ب40 سنہ، پھر بھی تم ایک ایسے معاملے میں مجھے ملامت کر رہے ہو کہ اللہ رب العزت نے وہ میرے مقدر میں میری تخلیق سے بھی 40 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جملہ ارشاد فرماتے تو آپ مسکراتے اور سینے پہ ہاتھ مار کے آپ فرماتے فحج آدم موسیٰ، فحج آدم موسیٰ، کہ جب یہ مباحثہ ہوا تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام سبقت لے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے رہ گئے۔ یہ تقدیر مبرم کہیں گے اس کو؟ تقدیر مبرم کہیں گے، اور اللہ کی حکمت میں، اللہ کے علم میں تھا بنیادی طور پہ حضور ہر شے اللہ کے علم میں ہے، بالکل، کیونکہ ہم محتاج ہیں کہ کسی چیز کا وقوع ہو، وہ واقعہ ہو جائے تو پھر ہم اس پہ بحث کریں۔ تو اللہ کے علم میں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کہ جب وہاں بات آتی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور احباب لغت تشریف فرما ہیں، کانا یہ عربی لغت میں افعال ناقصہ میں سے ہے اور یہ ماضی پہ دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ کے علم میں وہ پہلے سے ہی کافر تھا۔ اچھا ایک بات یہاں یہ بھی ہو جائے جی کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، اس کو سمندر اور قطرے کی نسبت بھی نہیں دی جا سکتی، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے مالک کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کیا وہ تو کنت نبی و آدم بین الماء والطین، اس وقت سے لے کر اور شام قیامت تک صحابہ کہتے ہیں کہ سب کچھ بیان کر دیا ہے، پورا دن بیان کرتا۔ تکن تعلم، قرآن کہتا ہے جس چیز کا بھی علم نہیں تھا اللہ نے عطا فرما دی۔ اب ذرا یہاں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں نا، تو سیدنا آدم کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلھا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی جامعیت جو ہے وہاں تو کلثوم کا لفظ بھی چھوٹا پڑ جائے گا۔ جی آپ بات جاری رکھیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں پہلے ہی وہ کافر تھا، اور بعض احباب کہتے ہیں کانا یہاں سارا کے معنی میں کہ اس وقت کافر ہو گیا، تو ہمارے سمجھنے کے لیے تو یہ معنی ہوگا، لیکن اللہ کے علم میں پہلے سے طے تھا۔ اور یہاں حکمت دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اسے نار سے پیدا کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اور پھر اسے یہ شرف عطا فرمایا کہ فرشتوں میں شامل کر دیا۔ اب فرشتوں میں سے کسی نے انکار نہیں کیا، انکار اس سے کروایا کہ جسے شامل کیا بنیادی طور پہ وہ ملائکہ میں سے نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ حکمت پہلے سے طے تھی، آگ سے بنا، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، آخر تجھے کس نے منع کیا، کس نے روکا کہ جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تو نے اسے بھی سجدہ نہیں کیا؟ استکبرت ام کنت من العالین، اور اس کا جواب کیا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو اس سے بہتر ہوں کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ جی پروفیسر صاحب، جو قصہ قابیل اور حابیل کا ہے اس میں کہتے ہیں کہ قابیل کو بھی شیطان نے جو بہکایا، جو بھی گمراہ کیا، اس کی آگے اولاد میں سے بھی قابیل کی آتش پرست ہو گئے، یہ آتش سے بنا ہوا وہ آتش پرست ہو گئے، یہ ملتا ہے تاریخ میں۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ بنیادی طور پہ غیر صاحب جو شیطان مردود ابلیس ہے رب ذوالجلال نے، اچھا ہاں یہاں یہ بتا دیں کہ شیطان سب کو گمراہ کرتا ہے، جہاں کوئی گمراہی گناہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں شیطان نے کیا، اس کو کس شے نے کیا، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ بنیادی طور پہ وہ جو انسان کے اندر یا اللہ نے ایسی مخلوقات کے اندر وہ نفس ہے نا انسان کا، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، اور جس کے اندر کبر ہے، نخوت ہے، تکبر ہے، حسد ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ نفس جو ہے وہ یہاں قابیل حابیل کی آپ نے بات کی، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، کہ قابیل کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل کی طرف جو ہے وہ آمادہ کیا تھا، ابھارا تھا۔ میں اپنا غیر صاحب یہاں پہ چاہوں گا کہ ہم آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ تکبر جو تھا یہ عزازیل اس کو بنایا؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، جو غرور اور تکبر ہو جو
میں یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہم نے ان کی وہ خطا اپنا حضرت آدم علیہ السلام کی جو لرزش تھی وہ اس کے اوپر بہت زیادہ کلام کیا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم اب تھوڑا سا بات کو لے کے آگے بڑھیں اور ہم یہ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ جنت سے تشریف لانا اور وہ سارے معاملات میں ہمارے لیے پریکٹیکلی کیا تعلیمات ہیں۔ بنیادی طور پہ سب سے پہلا شیطان نے جو وار کیا ہے حضرت انسان پر، وہ یہ کیا ہے کہ اس کے لباس کو چھینا ہے اس سے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اگر آپ غور کریں، فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے دونوں کو وسوسے ڈالے، اور پہلا آبجیکٹیو کیا تھا؟ لیبدی لہما ما وری عنہما من سواتہما، تاکہ وہ ان کی شرم گاہوں سے لباس کو اتار دے، انہیں جو ہے وہ بے لباس کر دے۔ تو یہ اس کا پہلا آبجیکٹیو تھا۔ قرآن مجید نے کہا فلما ذاق الشجرۃ، جو اس کی پوری پلاننگ تھی، جیسے ہی انہوں نے وہ پھل چکھا، بدت لہما سواتہما، تو وہ بے لباس ہو گئے، وہ بے لباس ہو گئے۔ سو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں یہ واقعہ بیان کیا ہے، وہاں پر بنی آدم کو خاص طور پہ مخاطب کر کے کہا، یا آدم بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، شیطان کے معاملے میں کسی فتنے کا شکار نہ ہونا۔ ینزع عنہما لباسہما لیریا سواتہما، کہتے ہیں سب سے پہلے اس نے جنت سے نکالنے کے لیے جو حربہ استعمال کیا کہ ان کو بے لباس کیا۔ لباس، ستر پوشی، یہ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا قد انزلنا علیکم لباسا، یہ لباس ہم نے آسمانوں سے تم پہ اتارا ہے، یہ ہم نے تمہارے لیے خاص تحفہ عطا کیا ہے جو تمہارے لیے شرم و حیا کا سبب ہے، جو تمہارے جب انسان، بعض جو لوگ تھے پرانے زمانوں میں ڈارک ایجز میں، وہ قبائل باہر جنگلوں میں رہتے تھے، بے لباس پھرتے تھے، تو انسان نے جب ترقی کی تو وہ لباس میں آیا، یہی ہے تہذیب تمدن جب ترقی کی، تو یہ لوگ تو پھر اس طرف جا رہے ہیں، ڈارک ایجز کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یعنی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج لوگ جو ہیں وہ چرب زبانی کے سبب سے بے لباس ہونے کو ماڈرنٹی قرار دیتے ہیں، لیکن پھر رب کا کوڑا جب برستا ہے پھر مردوں کو بھی حجاب لینا پڑ گیا۔ بلکہ رب کے کوڑے کی میں بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن کنز العمال کی روایت ہے، المرض صوت اللہ یعذبها بہ عبادہ، فرمایا یہ جو مرض، وبا، یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ اللہ کا کوڑا ہے جس کے ذریعے وہ بندوں کو ادب سکھاتا ہے۔ تو وہ جو بے لباس ہو گئے تھے یا جنہوں نے پردہ جو ہے اس کو بوجھ سمجھ لیا تھا، رب ذوالجلال نے وہ وبا کا ایسا کوڑا برسایا ہے، ہاتھوں پہ بھی دستانے، مردوں نے بھی حجاب۔ آپ ایروپلین جہازوں میں چلے جائیں، ہاسپٹل میں چلے جائیں، آفیسز میں چلے جائیں، ہوٹلز میں چلے جائیں، فاصلے، آپ کو فاصلے ملیں گے اور پورا لباس ملے گا، پورا لباس ملے گا۔ یعنی ایسے لگے گا جیسے ہم خلا میں آ گئے اور وہ خلائی لباس پہنا ہوتا ہے، اس طرح وہ خواتین پہنے دکھائی دیتی ہیں۔ ذرا کالر ہیں جی انتظار میں۔ السلام علیکم جی سہیل صاحب۔ حضرت میں کراچی سے ہوں۔ جی فرمائیں بھائی۔ آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے، بالخصوص بہت شکریہ نوری صاحب جو آپ کے سپر اسٹار ہیں، بہت پیاری گفتگو فرماتے ہیں، تمام علماء کرام اچھی گفتگو فرماتے ہیں۔ حضرت یہ پوچھنا تھا، سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام یہ زمین میں جب تشریف لائے تو ملاقات کیسے ہوئی؟ ٹھیک ہے جی، چھوٹا سا سوال یہ ہے۔ دوسری بات حضرت یہ ہے کہ ان سے کیا ہوا تھا، کیسے، ہم تو بہت چھوٹے ہیں، ہم کیا لفظ استعمال کریں کہ جو لغزشی ہم نے کہا ہے، لغزشی، بس اس سے زیادہ نہیں، یہ بھی بہت بڑا، اس سے کوئی کم لفظ میرے پاس تھا نہیں جو میں استعمال کر سکتا۔ جی نیکسٹ جی، السلام علیکم جی شاہ صاحب، ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر حبیب شاہ سرگودا سے۔ جی جناب۔ ہاں میرا سوال تھا، بھائی فقیرہ کسے نہ مارے، ظالم چور اندردہ ہو، جی اس کو مارنے کا طریقہ بتائیں، کیونکہ نفس ہمارا کو کنٹرول کرنے کا طریقہ فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ میاں حنفی سیفی جو ہے نا وہ یہی شعر پڑھتے ہیں، 200 تقریریں ہوں تو یہی پڑھتے ہیں کہ بار فقیراں کسے نہ ماریا، ظالم چور اندردہ ہو۔ ناظرین کرام، وقفہ بہت مختصر درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، آئیں گے تو وقفے کے بعد پھر سوالوں کے جواب دیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی نوری صاحب آپ ہی اس کا جواب دے دیں پھر آگے چلیں. جب زمین پر ان کی ملاقات ہوئی تو کہاں ہوئی؟ مختلف روایات. جی وہ زیادہ تر یہی ہے کہ میدان عرفات میں ملاقات وہاں، لیکن اتارا ان کو ادھر جدہ میں سیدہ حوا کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں سراندیپ کے پہاڑوں پہ، تو وہاں سے پھر جو ہے ان کی ملاقات جو ہے وہ جا کے میدان عرفات میں ہوئی. اور وہ پتے کون سے تھے جو جنت سے لائے؟ وہ جہاں جہاں گئے وہاں عود ہندی اور یہ ساری خوشبوئیں وہیں سے بنی. جی بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ وہ آپ کا پورا پیکر جو ہے وہ جنت کی خوشبوؤں میں رچا بسا تھا. وہ آپ نے بلکہ وہ روایت میں آتا نہیں ہے کہ وہ جو سب سے دنیا کی مہنگی خوشبو کستوری ہے وہ جس ہرن کی ناف سے پیدا ہوتی ہے، وہ اس میں وہ کہاں سے آئی؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں پیار سے ہاتھ پھیرا تھا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تھا. یہ دست آدم کی برکت، یہ اس کی برکت سے وہ جو اس کے جسم سے نکلنے والا پسینہ ہے، رب ذوالجلال نے اس کو بھی کستوری. بلکہ وہ آتا ہے کہ جب وہ یہ خوشبوئیں لے کے واپس پلٹے تو باقی جو اس ہرن کے نسل سے تعلق رکھنے والی مخلوق تھی، انہوں نے کہا یہ تمہیں خوشبو کہاں سے ملی؟ انہوں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گئے تھے. تو وہ بھی بھاگے آئے آپ کے پاس، ملاقات کر کے واپس آئے. انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں ملی. تو جواب آیا کہ وہ گئے تھے ان سے ملاقات کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے، اور تم گئے تھے ان سے ملاقات کرنے کے لیے خوشبو لینے کے لیے. تو جب نیت میں اخلاص نہ ہو تو پھر یہ خیرات اس طرح نہیں ملا کرتے. اچھا جی علامہ برکاتی، اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ ننو ازغر کے نجائینا. آئے جامع ہے نا، کیا بات ہے، کمال کر دیا ہے. واہ واہ. جو بات ہم دیکھ رہے ہیں شیطان کے حوالے سے، جو اس کا لغزش کرانا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، تو شیطان جو کہ کافروں میں سے تھا، اس پہ میں ایک چھوٹی سی حکایت گلستان سعدی سے وہ عرض کر کے بات کی تفہیم کی کوشش کرتا ہوں. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بادشاہ نے حملہ کیا اور جنگل کے اندر جتنے ڈاکو تھے ان سب کو پکڑ لیا اور ان کو اپنے سامنے لا کر ان کے جرائم کی بنا پر سب کے قتل کا حکم دے دیا. سب کو قتل کر دیا گیا. ان میں سے ایک نوخیز عمر کا بچہ تھا، بڑا خوبصورت تھا ان کا ڈاکوؤں کا. تو ایک وزیر نے دیکھا تو اس کو اس پہ بہت ترس آیا. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ بچہ جو ہے اس نے تو ابھی دنیا کا کچھ بھی نہیں دیکھا اور یہ تو جرم کی جیم سے بھی واقف نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو اگر آپ معاف کر دیں. تو بادشاہ نے کہا جس کی جو فطرت ہوتی وہ بدلتی نہیں ہے، اس کو بھی ان کے ساتھ جانے دو. اس نے بڑی محنت سماجت کی. بادشاہ نے کہا اگرچہ میں اس میں اچھائی نہیں دیکھتا لیکن تمہارے کہنے پہ معاف کرتا. اس نے کہا اس کو اچھی صحبت ملے گی، اچھا وقت ملے گا تو پھر یہ شخص جو ہے وہ ایک کامل انسان. لیکن سپاں دے پتر سپ ہی ہوندے متر نہ تھیندے. تو اب یہ ہے کہ یہاں پر جب اس وزیر با تدبیر نے اس کی جو تربیت ہے اس کے لیے بہترین اساتذہ رکھے، بہترین ماحول دیا، سب کچھ ہوا، اور وہ آ کے بادشاہ کو بتایا کرے کہ اب تو وہ یہ ہو گیا، اب تو علم و ادب کا پیکر ہو گیا، اب تو یہ اچھائیاں یہ. اب یہ ہوا مسئلہ کہ جب ایک وقت آیا، اسی جو اب نوجوان بن چکا تھا اس نے ایک موقع پا کر اس وزیر کو رات میں قتل کیا اور اس کا سارا مال لوٹ کر اپنے باپ کی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا. تو یہاں جب بادشاہ کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ فطرت نہیں بدلتی، میں نے کہا تھا کہ یہ اسی طرح اس کو بھی مرنے دو. اب جو شیطان نے یہ کام کروایا اور وہ کافروں میں سے ہوا، یہ اس وجہ سے ہوا کہ اس سے پہلے جو سرکش جن تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، عذاب دیا. یہ شیطان اس وقت عذاب سے بچا، اس کو قیدی بنایا گیا. اچھا. اور قیدی بنا کر اس کو پیش کیا گیا.
اللہ تعالیٰ کا جو مشیت کا معاملہ تھا وہ تو سب کفار کے اس وقت قتل کا تھا، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں پوری روئے زمین پہ کفار کا خاتمہ تھا، لیکن اس کو بچا لیا گیا۔ اب اس کی فطرت کے اندر وہ کفر موجود تھا، لہٰذا جیسے ہی تھوڑی سی چنگاری ملی اس کو حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں ایک نفس کی، تو لہٰذا یہ فوری طور پر اللہ نے فرمایا من الکافرین، یہ انہی کافروں میں سے ہو گیا جو پہلے کافر تھے۔ اچھا اس پہ نا خواجہ غور الدین صاحب، آپ تو جانتے ہیں گجرات والے، وہ فرماتے تھے کہ ابلیس جو ہے نا وہ بڑا بیوقوف نکلا، وہ آدم کو دیکھتا رہا، یہ نہیں دیکھتا رہا حکم کس کا ہے۔ بالکل آرگومنٹس تو اس کے سارے چلتے تھے۔ آج کے دور میں بھی بعض لوگوں سے جب غلطی ہو جاتی ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ اگر کسی سے کوئی شرک کا کلمہ نکل جائے، کوئی کفر کا کلمہ نکل جائے تو فوراً اس پہ توبہ کر لینی چاہیے۔ میں آپ کی اجازت سے ایک بات یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ابھی گفتگو ہوئی اپنا درختوں کے حوالے سے یا ان کے حوالے سے، اس بارے میں جو روایت موجود ہے، ابن عساکر نے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا تو ان کے ساتھ 300 بعدد الانبیاء 1,24,000 انبیاء کرام کی تعداد کے برابر آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے پودے بھی اتارے۔ اچھا، یہ زمین میں جتنے پھیلے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے وہی جنتی ہیں، اسی لیے انار ادھر ہے تو وہ جنت میں بھی ہے، سیب یہاں ہے تو وہ جنت میں بھی ہے، اگرچہ زمین کی وجہ سے سائز میں فرق ہے لیکن یہ سارے کے سارے ذائقے میں بھی فرق جنتی، ہے، ذائقے میں بھی فرق ہے۔ تو ابھی جو بات ہوئی کہ لباس اتارنے کی، تو یہ قابیل پہ آ کے جب ڈیوائیڈیشن ہو گئی تو جو حضرت شیس علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور ان کے ماں بعد جو انسان آتے رہے ان کی ہدایت تو کرتے رہے مسلسل انبیاء، ان میں سے کچھ نہ کچھ برے نکلتے رہے، اچھے نکلتے رہے، لیکن جو دوسرا پروسیجر تھا جو قابیل کی طرف سے تھا وہ چونکہ نصیحت قبول کرنے والوں میں سے تھے ہی نہیں، لہٰذا وہ جنگلوں میں آباد ہوئے اور بے لباس وہی ہوئے۔ پوری ہسٹری دیکھ لیں، لباس انہیں کو ملا ہے جن کو انبیاء کی صحبت ملی۔ واہ 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 واہ، تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے فیوز و برکات میں سے ہے لباس۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ہے، ایک حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تابوت عطا فرمایا، اس تابوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سب کی تصاویر بھی عطا فرمائی۔ اچھا، اور وہی تابوت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے وصال کے وقت حضرت سیدنا شیس علیہ السلام کے سپرد کیا اور ان کو حفاظت کا درس دیا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ بیٹا اس بات کی حفاظت ضروری کرنی ہے اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، اور وہ یہ ہے کہ کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی تم اللہ کا ذکر کرو تو اللہ کے نام کے ساتھ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کرنا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ فرشتے جو ہیں تذکرو، وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ یاد کرتے رہتے ہیں اس ہستی کو، اپنی کل ساعتوں میں اپنے تمام اوقات کار میں اس ہستی کو یاد کرتے رہتے ہیں، لہٰذا حضور کا ذکر اللہ کے نام کے ساتھ کرتے رہنا۔ اور یہ وہی تابوت حضرت شیس علیہ السلام نے آگے دیا اور ان کی حفاظت کا حکم، پھر آگے در آگے اور تابوت سکینہ یہی بنا پھر بعد میں وہی عرض کرنے لگا ہوں، تفسیر ثعلبی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ یہی تابوت پھر چلتا چلتا جو ہے وہ آیا، جس میں پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بھی تبرکات رکھے اور یہی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنا۔ اور اس کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اپنے وصال کے وقت 6 بیٹوں کو دکھایا تھا، وہ یہی تابوت دکھایا تھا، اور ان کو فرمایا کہ اس کے اندر دیکھو۔ جب انہوں نے دیکھا تابوت تو ایک چھوٹا ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہے، اگر ہمارے چھوٹے سے ایک چپ کے اندر جو ہے دنیا جہان کے اب تمام چیزیں آ رہی ہیں، تو پھر وہ تابوت اللہ کی عطا تھا، اس میں جب اولاد نے دیکھا تو نظر آیا جتنے انبیاء ہیں ان سب کے محلات نظر آ رہے ہیں، اور سب سے آخری محل کے اندر دیکھا تو نظر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ابو بکر و عمر یہ موجود ہیں اور آپ نوافل ادا فرمائیں۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام کا وہ سارے واقعات ہم دیکھتے ہیں، اس سے ایک تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ آداب جو ہیں ان جو تبرکات ہیں ان کے ادب کے حوالے سے، جی اس میں گزارش یہ ہے کہ 2-3 چیزیں اس موضوع کی مکمل تفہیم کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا تاکہ مکمل ہو جائے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ جو شیطان نے دعویٰ کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور دلیل کیا دی کہ مجھے آگ سے بنایا گیا اور انہیں مٹی سے بنایا گیا، اس کے بارے میں مفسرین یہ کلام کرتے ہیں کہ اس کا یہ دعویٰ بھی درست نہیں تھا۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ آگ جو ہے مٹی سے بہتر ہے؟
اور اس میں دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں لِأَنَّ فِي طَبِيعَتِهَا الْخِفَّةُ وَالطَّيْشُ وَالْإِفْسَادُ وَالتَّفْرِيقُ. ان کا ذرا دیکھیے آگ کی جو فطرت ہے نا اس میں خفت ہے، تیش ہے، فساد بپا کرنا ہے اور جدائی کروانا ہے. لیکن اوپر اٹھتی ہے نا، وہ یہ کہتا تھا کہ یہ اوپر کو جاتی ہے، یہ اس کا اپنا خیال تھا نا جی، اپنا خیال تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ مٹی کی فطرت کیا ہے؟ الرزانۃ والاصلاح، کہ اس میں عاجزی ہے، وہ جذب کر لیتی ہے اور اصلاح کرواتی ہے. اسی طرح اسلام میں مردوں کو سپرد خاک کیا جاتا ہے، نظر آتش جو ہے وہ نہیں کیا جاتا. اس حوالے سے صاحب تفسیر ضیاء القرآن حضرت ضیاء الامت ایک جملہ لکھتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں ذرا دیکھیے کہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں کہوں کہ اس سے بہتر ہوں تو میں سجدہ نہیں کروں گا. انہوں نے کہا ہم اسے سوائے کہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ چلیں ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں کہ نار مٹی سے بہتر ہے، لیکن نار نور سے تو بہتر نہیں ہے نا. وہاں سارے نور تو سجدے میں چلے گئے اور یہ نار بن کے کھڑا رہا اور تکبر کرتا رہا. اچھا اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ جناب سیدنا آدم کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھا. اچھا شیس علیہ السلام کے ہاں بھی جڑواں پیدا ہوئے، لیکن ایک بیٹا جو تھا شیس علیہ السلام وہ ایک ہی پیدا ہوا تھا جی، جس میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوا. جی یہ ہمیشہ ہر دور میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ نور محمدی جو ہے وہ اسی طرح منتقل ہوتا رہا. اور حضرت ابو حیان اندلسی اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دو کردار ہیں اس واقعے میں. ایک جناب آدم کا ہے اور اسے ذات آدم نہ سمجھیے، یہ نفس آدمیت ہے جو قیامت تک چلنا ہے. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، جس کے بارے میں مفسرین ارشاد آغوش اعتراف میں کہتا ہوتا ہوں کہ وہ ہمیشہ واہ رکھنا چاہیے. جی میں اپنی بات کو ختم خطا جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے اس واقعے پہ کرتا ہوں اور ساری بات شاید ہم سمجھ پائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ایسے کیوں ہوا کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ اس نے قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارے لیے جو ہے نا بڑا خیر خواہ ہوں. تو حضرت عبداللہ بن عمر کی سیرت میں واقعہ آتا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی ذات سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کے جو خدمت گزار ہوتے تھے نا، آپ کے غلام، جو لمبی نماز پڑھتا تھا جس کے رکوع قیام، تو آپ اسے آزاد کر دیتے تھے. اب لوگوں نے آزادی لینے کے لیے ویسے ہی لمبی لمبی نمازیں پڑھنا شروع کر دی، استعمال کرنی شروع کر دی. ہاں تو لوگوں نے پھر ان کو احساس دلایا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے بڑا خوبصورت ایک جملہ ارشاد فرمایا جو اس سارے واقعے کے لیے بہت اہم ہے. انہوں نے کہا من خادعنا باللہ خدعنا، کہ جس نے ہمیں اللہ کے لیے دھوکہ دیا تو ہم نے دھوکہ کھا لیا. اللہ کے نام پہ ہم دھوکہ کھاتے رہیں گے. جی اچھا جی، ہمارے شیخ حضرت شیخ ناظم العادل الحقانی قبرسی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک لیکچر انہوں نے لاہور میں بھی دیا بڑی دلچسپ. وہ کہتے تھے ہو از اور بیسٹ فرینڈ، تو وہ کہتے ہیں اور بیسٹ فرینڈ از شیطان ابلیس. اس کے بعد سمجھاتے تھے لوگوں کو کہ بیسٹ فرینڈ جو ہے اس کی بات ماننی چاہیے نا، تو ہم کس کی باتیں مانتے؟ تو وہ کہتے تھے بیسٹ فرینڈ جو ہے نا وہ دوستی اللہ سے لگاؤ. اللہ اکبر. اللہ کی ذات تمہارے بیسٹ فرینڈ ہونا چاہیے. تم یہ کرتے ہو اپنے بیسٹ فرینڈ اس کو بناتے ہو. بالکل ایسے ہی ہے. اللہ والے جو ہیں وہ بعض اوقات انسان کی سائیکالوجی کے مطابق بات کر کے اس کو بات سمجھاتے ہیں. غازی صاحب، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ابو البشر، ان کا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بڑا خاص اور گہرا تعلق جو ہے، ہر نبی کا ہی ہے لیکن ان کا ایک بڑا خاص تعلق ہے. وہ میں عرض کرنا چاہوں گا، امام حلبی السیرۃ الحلبیہ میں لائے ہیں کہ بروز قیامت ہر کسی کو بائی نیم بلایا جائے گا، کسی کو کنیت کی وجہ سے نہیں بلایا جائے گا. اچھا، کنیت جو ہے وہ ریسپیکٹ کے لیے ہوتی ہے، آنر کے لیے. تو قیامت والے دن رب ذوالجلال ہر کسی کو بائی نیم بلائیں گے، لیکن آدم علیہ السلام کو قیامت والے دن بھی جو ہے وہ کنیت سے پکارا جائے گا. اور ان کی کنیت مشہور تو ابو البشر ہے، لیکن قیامت والے دن رب ذوالجلال ساری دنیا کے سامنے اپنے محبوب کی عظمت اجاگر کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو یا ابا محمد کہہ کے بلائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی اللہ رب العالمین دکھائے گا کہ میں نے آدم علیہ السلام کی فقط حسن رضا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والے ہر کام میں دکھائی جا رہی ہے. پھر اگلی بات سنیے، امام ابن ابی دنیا اسے حسن الظن باللہ اپنی اس کتاب میں، اور یہ بڑی ایمان افروز روایت ہے، عرش کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام جلوہ گر ہوں گے اور مشاہدہ کر رہے ہوں گے میدان محشر میں جنت کی طرف کون کس کو لے کے جایا جا رہا ہے، دوزخ میں کس کو لے کے جا رہا ہے. اچانک حضرت آدم علیہ السلام بآواز بلند پکاریں گے یا احمد یا احمد یا احمد. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیں گے. آپ فرمائیں گے لبیک یا ابو البشر، اے ابو البشر کیا بات ہے، حکم فرمائیں.
وہ کہیں گے ھذا رجل من امتک ینطلق بہ الی النار، یہ آپ کے امتی کو ملائکہ پکڑ کے دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احرؤ فی اثر الملائکۃ واقولوا قفوا یا رسول ربی، اے میرے رب کے قاصدو رک جاؤ، میں بھاگ کے انہیں روکوں گا اور رو کے پھر میں اللہ کے حضور میں عرض کروں گا الیس قد وعدتنی اللہ تخزینی یوم القیامہ فی امتی، مالک تو نے وعدہ نہیں کیا تھا قیامت والے دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا میری امت کے معاملے میں؟ جواب آئے گا کیوں نہیں، ملائکہ کو حکم ہوگا اطیعوا محمدًا وردوا ھذا العبد المقام، میرے محبوب کی بات مانو، اس کو واپس لے کے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ آگے دیکھیے جو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اس کا حظ لیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأُخْرِجُ بِطَاقَةً مِّنْ حُجْزَتِي، وہ جو گاؤں دیہات میں تہمت باندھتے ہیں نا تو وہ اس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ لڑ، اس کے اندر وہ یعنی وہ چیزیں رکھ لیتا ہے بندہ، کوئی پیسے رکھ لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ڈھب جسے کہتے ہیں، ڈھب نہیں اصل لاڑی ہے لفظ، وہ اس کے اندر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایک سفید رنگ کا کارڈ نکالوں گا اور اسے دوبارہ میزان کے اوپر اس کی نیکیاں اور گناہ ڈالنے میں نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دوں گا اور ڈال کے کہوں گا بسم اللہ، اب اس کو اٹھاؤ میزان کو۔ کہتے ہیں فترجہ الحسنات علی السیئات، اب نیکیاں جو ہے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ امتی تڑپ کے کہے گا آقا جی یہ سفید کارڈ یہ پورے جتنا، حدیث میں لفظ ہے بطاقتاً بیضاء کالانملۃ، پورے جتنا، یہ کیا تھا یہ؟ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بروز قیامت آج کے یہ جو ایس ڈی کارڈ ہیں ان کی طرف بھی اشارہ 14 صدیاں پہلے کر دیا کہ پورے جتنی چیزیں جو ہیں وہ کتنا وزن رکھیں گی۔ صحیح۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے ھذہ صلواتک التی کنت تصلی علی فی الدنیا، یہ دنیا میں جو تو مجھ پہ درود و سلام پڑھتا تھا یہ میں نے وہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا جو آج تیرے کام آیا ہے۔ سب کا رجسٹر ہوا ہے، سب کا رجسٹر ہوا، سب کا رجسٹر ہو رہا ہے، بے شک قیامت تک ہوتا رہے گا، بے شک ایسے ہی ہے۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بروز قیامت حضرت آدم علیہ السلام اپنی امت کی بجائے حضور کی امت کی نگرانی کر کے بتا رہے ہوں گے کہ کون دوزخ میں جا رہا تھا تو اس کو بھی بچایا۔ میں نے پروفیسر جب پڑھا تھا نا یہ واقعہ، اس میں آپ تصحیح کریں گے، اس میں ایک یہ تھا کہ سیدنا آدم کہیں گے کہ ابھی آپ کا ایک امتی آپ کو پکار رہا تھا، یا رسول اللہ آپ کا امتی آپ کو یاد کر رہا، روتا ہوا جا رہا۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ ہماری یہی کیفیت اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عنایات اور نوازشات ہے ساری امت مسلمہ اور بالخصوص ہمارے ناظرین کو عطا فرمائے۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین کرام کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا جی۔ یہ جی دائمی نزلہ اور دمے کا علاج ہے جی۔ سورج نکلنے سے قبل 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 11 بار یا فارقو پڑھیں اور یہ عمل 21 دن تک کریں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں توبہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندے کی طرف اپنی عنایت سے دیکھے اور اس عنایت سے اپنے بندے کے دل کی طرف اشارہ کرے، اس کو خاص اپنی شفقت سے اپنی طرف قبضہ کرتے ہوئے کھینچ لے۔ آج کے روزنامہ 92 میں مضمون ہے جی سیدنا علیہ السلام اور سیدنا ایوب علیہ السلام پہ، اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ ناظرین کرام اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اہل بیت اطہار کا ادب، صحابہ کرام کا ادب، اولیاء کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان پاک ہستیوں کے صدقے یہ جو وبا ہے اس کو جلد از دور فرمائے، ہم پہ اپنے گھر کے دروازے، اپنے محبوب کے در کے دروازے اسی طرح کھول دے جس طرح کل آیا صوفیہ کے دروازے کھلے اور وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا 86 سال کے بعد جو بلند ہوئی۔ کل سے میں ایک نشے میں ہوں، اس پہ بھی کبھی بات تفصیل سے کروں گا یہ کیسے ہوا، کیا ہوا، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی کوئی طیب اردگان عطا فرما دے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.